محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مورخہ 12 نومبر بروز منگل، مقام مٹیا، پوسٹ رانی پترا، ضلع پورنیہ، بہار کے زیر اہتمام ایک کانفرنس منعقد ہوئی جس میں بحیثیت ناظم مدعو تھا۔ دوران جلسہ ایک نہایت ناخوشگوار واقعہ سرزد ہوا جو قطعی طور پر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جماعت اہل سنت کے باوقار عالم دین، خطیب اہل سنت، خلیفہ حضور تاج شریعت حضرت علامہ مفتی شہریار رضا خان صاحب قبلہ کی شان علم و فضل میں مجھ سے گستاخی ہو گئی۔ سوشل میڈیا پہ وائرل اس ویڈیو سے ہر کس و ناکس باخبر ہے۔ واقعی حالات کے تناظر میں میری قوت فیصلہ کی کمی کی بنیاد پر یہ گستاخی ہو گئی، جس کا احساس مجھ کو بار بار احساس ندامت دلا رہا ہے، اور میں اپنی اس حرکت پہ صدق دل سے نادم ہو کر علامہ موصوف سے طالب عفو ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ معاف فرما کر اپنی محبت کا سایہ مجھ پر دراز۔ علماء کی شان میں گستاخی کرنا گویا کہ اپنے پیر پر کلاڑی مارنے جیسا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ابھی پورنیہ بہار میں ایک بہت بڑا کانفرنس ہوا تھا جس میں مفتی شہریار صاحب اور شبیر برکاتی اور وغیرہ وغیرہ بڑے مشہور یافتہ لوگ بھی وہاں انوائٹ ہوئے تھے، حاضر بھی ہوئے، اور مفتی شہریار صاحب نے بڑی بہترین تقریر کا موضوع لے کر گئے تھے بیان کرنے کے لیے۔ شہریار صاحب یہ اپنے وقت کے بہت جید عالم ہیں اور واقعی بہترین باکمال عالم ہے، تقویٰ بھی ان کے پاس ہے اور واقعی پرہیزگار متقی ہیں وہ، اور بڑے علم کے مالک ہیں وہ۔ بڑی صلاحیت ان کی شاندار ہے، بہترین عالم دین ہے، شاندار عالم ہیں، اور ان کے سامنے یہ بہت سے شہرا ایسے ہیں جو جاہل ہیں، اور ان کی بحث و مباحثہ ان کے سامنے کرنے لگتے ہیں، مگر ان جاہلوں کو شرم و حیا نہیں آتی ہے۔ اور یہ مفتی شہریار صاحب یہ اپنے وقت کے بڑے جید عالموں میں سے ہیں، لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں اور واقعی حق بولتے ہیں۔ اگر انسان حق بیانی کرے، چاہے وہ 1000 کی مجلس میں ہو، چاہے 1 لوگ اس کے سامنے ہو، چاہے 1,00,000 لوگ ہوں، اگر حق بیانی کرتا ہے، اگر وقتی طور پر لوگ اسے نیچا دکھانا چاہیں تو لوگوں کے نیچا دکھانے سے وہ نیچا نہیں دیکھتا ہے، اسی لیے وہ جانتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت و ذلت کا مالک اللہ ہی ہے۔ کیونکہ جو عالم دین ہوگا جس کے پاس اللہ کا علم ہے اور اس پر عمل بھی وہ کرتا ہے، تو وہ کسی دنیا کے ظالموں اور جابر کے سامنے نہیں ڈرتا ہے، اس کو ڈرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ حق بولنے والا وہ چاہے 1 آدمی ہو، چاہے 1,00,000 آدمی، اس کے سامنے ہی حق ہی بولے گا۔ اور دیکھا ہوگا کہ مفتی شہریار صاحب لوگوں نے ان کو، کچھ نعت خواہ لوگوں نے ان کو نیچا دکھانا چاہا، یہاں تک کہ ناظم اسٹیج نے بھی سب نے کہا، ان کو اٹائے سٹائے بھی کہا، مگر آج دیکھیے کیا پوزیشن ہے کہ آج مفتی صاحب کی طرف سارے لوگ، علم والے لوگ، اچھے لوگ، اور باقی عوام بھی آج ان کے ساتھ ہے، اور یہ خالی تھوڑی دیر کے لیے لوگوں کو راہ سے بھٹکانے کے لیے بعض لوگ آتے ہیں تو یہ قوم ہماری پبلک بھٹک جاتی ہے، مگر بعد میں جب ٹھنڈے دماغ سے سوچتے ہیں ہم لوگ تو واقعی یہ ہوتا کہ ہاں واقعی وہ عالم تھے، انہوں نے اصلاح اچھی کی اور بہترین بات بتائی۔ تو دیکھا ہوگا آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے کہ لوگ ان سے معافی نامہ مطالبہ معافی کے لیے کرتے ہیں، سوشل میڈیا کے اعتبار سے اس پہ ڈالتے ہیں کہ مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ یہ معافی وہ نہیں مانگ رہے بلکہ اللہ ان سے منگوا رہا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ان کے لیے یہی بہتر تھا کہ انہوں نے معافی مانگ لی، بہت اچھا کیا، کیونکہ اگر وہ معافی نہیں مانگتے، ایک عالم کو نیچا دکھانا چاہتے تھے، وہ تباہ و برباد ہو جاتے، کیونکہ وہ عالم ہی نہیں بلکہ باکمال عالم ہے، تقویٰ بھی ان کے پاس ہے اور متقی پرہیزگار عالم ہے۔ وہ واقعی میدان میں حق بولنے والے آج کے دور میں بہت کم لوگ ہیں جو اسٹیج پر واقعی قوم کی اصلاح کے لیے آتے ہوں یا حق بیانی اس لیے کرتے ہوں تاکہ لوگ نبی کے دین کو سیکھیں اور سدھر جائیں، مگر آج اکثر لوگ صرف نوٹوں کے چکر میں آتے ہیں، صرف پیسوں کے لیے آتے ہیں
کہ پیسہ کسی طریقے سے پیدا ہو، اسٹیج پر پیسے کی بارش ہونے لگتی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مقبول ہو گئے۔ اکثر لوگ پروگرام ختم ہونے کے بعد مقرر شعراء کہتے ہیں کہ میری جم گئی، میرا کیسا پروگرام رہا، میں نے کتنی شاندار تقریر کی۔ نہیں، ایک قوم میں یا عوام میں اگر تمہاری تقریر پسند ہو گئی تو اس کو مقبول نہ سمجھو۔ اگر تمہارا ایک جملہ بھی، ایک مسئلہ بھی اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو سمجھو تمہاری تقریر مقبول ہے۔ اور اگر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے، اگر ان کی اللہ کی بارگاہ میں تم مقبول نہیں، تمہاری کوئی تقریر قبول نہیں ہے تو سمجھو تم مقبول نہیں ہوئے ہو۔ آج باقی مفتی شہر یار عالم صاحب نے لوگوں کو اصلاح کی۔ آج سارے لوگ، آج جہاں تک لوگ ان کو جانتے ہیں، میں تو کہتا ہوں انڈیا میں کیا پاکستان میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان کی ہی پچھ میں ہیں، باقی کہتے ہیں حق کہا ہے آپ نے۔ اور آج یہ حقیقت ہے، حق بیانی کرنے والوں کو تھوڑی دیر کے لیے دنیا دشمن تو ہو جاتی ہے، جو حق بول دیتا ہے اس کی دنیا دشمن تو ہو جاتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ایسا لگتا ہے کہ کسی نے بم وسفوٹ کر دیا ہو۔ حق بات ایسی لگتی ہے جیسے زخم پر نشتر لگا دیا گیا ہو، مگر حق بیانی حق ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے تکلیف ہوتی ہے، بعد میں خود احساس ہوتا ہے کہ ہاں بندے نے، اگلے نے بالکل جو بات کہی تھی وہ سچ کہی تھی، شریعت کے دائرے میں کہی تھی، شریعت کے مطابق کہی تھی۔ آج حق بولنے والا وقتی طور پر اس کے پیچھے کوئی نہیں لگتا ہے، مگر ایک وقت ایسا ضرور اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ حق بولنے والے کے پیچھے ساری فہرست کھڑی ہوتی ہے، سارے لوگوں کی لمبی قطاریں ہوتی ہیں۔ آج دنیا کے اندر اگر انسان جب تک حق بولتا رہے، بھلے کہ اس کے پیچھے کوئی نہیں ہو، جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو لوگ اس کے بہت بعد میں بھی ہوا کرتے ہیں۔ جب تک زندہ رہتا ہے اس کی عزت رہتی، مرنے کے بعد اس کی عزت کئی گنا بڑھ جایا کرتی ہے۔ ہر شاد و ناز بھی یہی کہتا ہے کہ واقعی فلاں بندہ نظروں سے اوجھل ہو گیا، چلا گیا، مگر زبان سے جب بھی بولتا تھا، حق بولتا تھا، کبھی باطل کے سامنے نہیں جھکتا تھا۔ اور واقعی یہی ہونا چاہیے۔ آج ہمارا علماء جتنے بھی یہ خطبہ ہیں، تقریریں کرتے ہیں، اسٹیجوں پر سینہ کوٹتے ہیں، کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اپنے دلوں سے پیسے کا لالچ ختم کر کے واقعی قوم کی اصلاح کے لیے اگر نیت بنا لی جائے تو واقعی آج قوم کی ضرورت اس چیز کی ہے کہ وہ اصلاح کی پیاسی ہے کہ جس چیز کو آج ہماری قوم چاہ رہی ہے وہ چیز نہیں مل رہی ہے۔ آج وہی مقرر پسند کیے جاتے ہیں جو چٹکلے سناتے ہیں، جو لطیفے سناتے ہیں، ہنساتے ہیں، لیکن مسلمانوں یاد رکھو، جو لطیفے چٹکلے سنانے والے، ہنسانے والے، یہ اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہیں، یہ اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، جو اسٹیج پر بیٹھ کر لوگوں پبلک کو ہنساتا ہو اس سے بڑا کوئی شیطان نہیں ہے۔ اس وقت شیطان کی ضرورت نہیں، شیطان دیکھنا ہو تو وہی دیکھ لو جو ہنسا رہا اسٹیج پر نبی کے بیٹھ کر، سمجھو وہی شیطان ہے۔ تو مسلمانوں، آج دیکھا ہوگا یہ ہمارے عمر صاحب معافی نامہ مانگ رہے ہیں، کیسے معافی مانگتے ہیں، تو میرے بتانے اور کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور برائی سے محفوظ فرمائے اور علماء کی قدر کرنے کی